اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے بات چلی تھی، اور انہی حقوق کے بیان کے بعد آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ کبھی کبھار ناچاکی میاں بیوی کے درمیان زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے شریعت میں اس کو دور کرنے کے لیے کچھ طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں سورۃ النساء کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس میں قرآن کریم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ در حقیقت اگر اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، اور پھر اس کے بعد شوہر وہ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اپنائے، اس کی معاشرت بیوی کے ساتھ اچھی ہو، اور بیوی شوہر کی فرمانبرداری کرے، دونوں چیزیں دو اہم باتیں ہیں۔ بیوی کا شوہر کے اوپر حق یہ ہے کہ شوہر کے اس کے ساتھ رویہ اچھا ہو، حسن معاشرت ہو، اور شوہر کا بیوی کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کی فرمانبردار ہو۔ لیکن بعض اوقات نہیں بن پاتے، تو پھر اس کے لیے قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی، جن کی طرف سے تمہیں کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی ہے، تو ان کے لیے سب سے پہلا درجہ یہ ہے فعظوہن، انہیں تم واعظ و نصیحت کرو۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ واعظ و نصیحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے برتن میں بھی تو کچھ ہو، آپ کو بھی تو پتہ ہو، مجھے بھی تو پتہ ہو کہ دین کس طریقے سے ہر ایک کو ذمہ دار بناتا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، یہ بات مجھے معلوم ہوگی تبھی میں کسی کو نصیحت کروں گا۔ پہلی بات تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فعظوہن، لیکن ہم اس پر پورے نہیں اترتے، ہمارے اندر واعظ و نصیحت کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں۔ تو قرآن کریم بہرحال پھر بھی کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں سے یہ خطاب تو ہے کہ تم سیکھو، اور پھر اگر کسی کی طرف سے کوئی نافرمانی کا پہلو آتا ہے تو پہلا درجہ یہ ہے فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو۔ اور دیکھیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، عورت نصیحت کو قبول کرنے میں مرد سے زیادہ ہے، اس کا دل مرد سے زیادہ نرم ہے، مرد سخت دل ہوتا ہے، لیکن عورت کے آگے اگر حقیقی معنوں میں صحیح انداز میں بات رکھی جائے گی تو وہ دل جلدی سے قبول کر لے گی مرد کے مقابلے میں۔ اس کے بعد قرآن کریم اگلا درجہ یہ بیان کرتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس سے بات نہ بنے تو انہیں بستروں میں الگ کر دو، رکھو اپنے کمرے میں، رکھو اپنے گھر میں۔ یہ طریقہ درست نہیں کہ تم انہیں اپنے میکے بھیج دو، رکھو اپنے گھر میں لیکن بستر سے الگ کر دو۔ اگر عقل مند، شریف اور سمجھدار خاتون ہوگی تو اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اگلا درجہ ایک انتہائی مجبوری کی صورت میں بیان کیا کہ تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو لیکن نازک اعضاء سے بچتے ہوئے، اور ایسی مار نہیں مار سکتے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان ہو۔ قرآن کریم نے اگرچہ اجازت دی، لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا لن یضرب خیارکم، تمہارے بہترین لوگ کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اجازت ہے مجبوری کے موقع پر، لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو قرآن کریم کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو دونوں کی جانب سے، دونوں کے خاندانوں سے سمجھدار لوگوں کو، بنانے والے لوگوں کو بٹھایا جائے، اور وہ بھی ان کا کام بھی کیا ہوگا، وہ دونوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، چڑھائیں گے نہیں، اس کی لگائی بجھائی کا کام نہیں کریں گے، بلکہ واعظ و نصیحت کے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ اگر اس پر بات بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب کوئی صورت نہیں بنتی تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ عورت، شوہر ظالم ہے تو وہ عورت اس کے متھے لگ گئی، اس کا ظلم برداشت کرتی رہے، سہتی رہے، اور شوہر ایسا ہے کہ اگر بیوی کا قصور ہے تو ہر حال میں وہ پستا رہے،
تو قرآن کریم اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا یہ خصوصیت ہے کہ اس نے طلاق کی بھی اجازت دی پچھلی، چنانچہ عیسائیت کی عیسائی مذہب میں طلاق کی اجازت نہیں، لہٰذا گزشتہ دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا، ایک عالم کا کسی ملک جانے ہوا تو وہاں پر ایک یہودی خاتون ان سے مل کر کہتی ہے آپ کی داڑھی دیکھ کر لگتا ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کا مذہب بڑا اچھا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کا مذہب اس لیے اچھا ہے کہ آپ کے مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ طلاق دینے کی، ورنہ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ اس میں طلاق کی اجازت، لہٰذا میں عرصہ ہوا اپنے ظلم سہ رہی ہوں اپنے شوہر کا، مجھے کسی قسم کی میری کوئی سنوائی نہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ تو ہمیں جو شریعت میں، لیکن جہاں شریعت نے طلاق دینے کی اجازت دی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن انتہائی بغرض مجبوری۔ آپ کے سامنے اب دوبارہ بات رکھ رہا ہوں، یہ ایک ایمرجنسی گیٹ ہے، اس کو سب سے آخر میں کھولا جائے گا، لیکن رکھا پھر بھی ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے خلاصی حاصل کر سکیں۔ لیکن اب دینے کا طریقہ ہوگا، تو دینے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اسی کے اعتبار سے اس آیت کی تشریح آئے گی۔ تو قرآن کریم، احادیث رسول اور فقہاء امت کے علماء کے کلام کے پیش نظر آپ کے سامنے جو خلاصہ پیش کرنا ہے وہ یہ کہ طلاق دینے کے جائز اور ناجائز دونوں طریقے ہیں، لہٰذا قرآن کریم اور شریعت کے مزاج پر عمل کرتے ہوئے وہ طریقہ اپنایا جائے جو جائز ہے، جس میں آپ کو کسی قسم کا گناہ نہیں ملے گا۔ ایک تو سب سے آخر میں استعمال کرنا ہے اور سب سے جائز طریقہ اور سب سے بہتر صورت اپنانی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ طلاق دینے کا جائز طریقہ بھی اور ناجائز طریقہ بھی۔ ناجائز طریقے کا کیا مطلب؟ اچھا، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ طلاق ہمیشہ بہتر یہ ہے کہ کھلے الفاظ میں دی جائے، ایسے الفاظ کہ جن الفاظ میں کسی اور معنی کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اگر کھلے الفاظ میں طلاق دی جائے گی تبھی عورت عدت میں ہوگی تو شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر گول مول الفاظ میں طلاق دی گئی تو پھر شوہر جو ہے وہ عدت میں رجوع نہیں کر سکتا۔ کھلے الفاظ کا کیا مطلب؟ کھلے الفاظ کا مطلب یہ کہ ایسے الفاظ جو صرف اور صرف طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ طلاق چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، انگلش میں اگر کوئی ڈیورس بولتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی گول مول الفاظ بولتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، اب فارغ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف سے طلاق میرے نکاح سے فارغ ہے، اور یہ بھی ہے کہ بھئی تم فارغ بیٹھی ہو، تم فلاں وجہ سے، تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ایسے الفاظ میں اس نے طلاق کی نیت کی تو واضح رہے کہ طلاق واقع ہو گئی، اب یہ شوہر بیوی سے عدت کے اندر بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ اب ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا مہر دینا پڑے گا، اور بیوی اگر راضی ہوگی تو نکاح ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی زبان پر قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بیوی کی جانب سے اگر طلاق کی بات چل رہی ہے، اسی دوران شوہر نے بیوی سے یہ کہا جا تو اپنے گھر چلی جا، تو اس کے کہنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت وہ طلاق مانگ رہی تھی، آپ نے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا جا تو اپنے گھر چلی جا، تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور ایسی طلاق واقع ہوگی کہ دوبارہ نکاح کیے بغیر کوئی اور صورت ممکن نہیں ہوگی۔ تو خدارا اپنے زبان پر، اپنے الفاظ پر قابو کرنے کی ضرورت ہے، انتہائی مجبوری میں، اور پوچھ پاچھ کر کہ کس چیز میں کیا صورت ہے، کہاں کب واقع ہوتی ہے اور کب واقع نہیں ہوتی۔ ایک بات تو یہ، اب ناجائز جو طلاق ہوگی وہ دو وجہ سے ہوتی ہے، یا تو غلط وقت میں دی جائے یا اس کی تعداد صحیح نہ ہو۔ غلط وقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے ناپاکی کے ایام میں، مینسز کے ایام میں اسے طلاق دے رہا ہے تو طلاق تو واقع ہوگی، لیکن شوہر نے ناجائز اور حرام کام کیا ہے۔ لہٰذا شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اگر بیوی کو طلاق دینی ہے تو تم پاکی کے ایام میں دو، ایک بات۔ دوسری بات، ایسے پاکی کے ایام میں دو جس میں تم نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، تاکہ تمہاری طرف سے مکمل بیوی سے علیحدگی کا، یہ کیا صحبت بھی کر لی اوپر سے اس کے بعد طلاق دے رہے ہو، تو اپنی طرف سے مکمل اعراض دکھاؤ۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر تم نے بیوی کو صحبت کر کے طلاق دی، اگر نطفہ ٹھہر گیا تو اس کے بعد تو وہ حاملہ بن جائے گی، اور اس کی عدت تو جا کے 9 مہینے تک جائے گی۔ تو تمہارے لیے پہلی بات تو کیا کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے گی، دوسری بات یہ کہ ان پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے گی جس میں بیوی سے صحبت نہیں کی۔ اگلی بات یہ کہ صرف ایک دی جائے گی اور کھلے الفاظ میں دی جائے گی، صرف ایک طلاق دی جائے گی، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ اگر عدت، اور یہ عدت کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے عدت کی 2 حکمتیں رکھی تھیں، ایک تو یہ کہ شوہر کو سوچنے کا، میاں بیوی کو سوچنے کا موقع ملے، اور پھر سوچنے کے بعد جو ہے اگر اپنی رائے سے رجوع کرنا ہے تو بیوی سے رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ زبان سے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، یا اس سے تعلق قائم کر لے تو بیوی سے رجوع شمار ہو جائے گا۔ اس میں بیوی کی رضامندی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کھلے الفاظ میں ہو، ایک ہو، پاکی کے ایام میں ہو، اور ان پاکی کے ایام میں ہو جس میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو، تو یہ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسرا جو جائز طریقہ ہے وہ یہ کہ دی جائے پاکی کے ایام میں، اور ایسے پاکی کے ایام میں جس میں صحبت نہ کی ہو، لیکن ایک دے کر
اس کو اگلی ماہواری تک انتظار کیا جائے، جب اگلی پاکی کے ایام آئے اس میں دوسری دے دی جائے، پھر ماہواری آئے، پھر جب پاکی کے ایام ہو پھر تیسری دے، تو تین کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن الگ الگ طور پر۔ لیکن اگر تین کو بیک وقت ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر استعمال کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، یا میں نے تجھے طلاق دی، ان تینوں سے تینوں ہی واقع ہوں گی، لیکن یہ شخص اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے سارے دروازے بند کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چنانچہ آج لوگوں بظاہر ایسا لگتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دارالفتہ سے تھوڑی وابستگی رہی ہے تو اکثر جو سوالات آتے ہیں وہ طلاق کے حوالے سے آتے ہیں، اور پھر جذبات میں آ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے 3 ہی سے ہوتی، 1 سے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم تو سمجھتے ہیں جس طرح تین دفعہ قبول کرنے سے بیوی نکاح میں آتی ہے، اسی طرح 3 دفعہ کہنے سے بیوی نکاح سے جاتی ہے۔ ارے ایسا نہیں ہے، 3 دفعہ کہہ دی تو اب آپ کے لیے آپ نے سارے راستے بند کر دیے۔ اب نہ تو عدت کے اندر نہ عدت کے بعد نہ تو نیا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ایک سب سے ایسی صورت کہ جس کو شوہر کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا، اور قرآن کریم نے صرف مجبوری کے تحت اس کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسا اتفاقی ہو جائے، وہ کیا ہے؟ اسے حلالہ کہتے ہیں۔ وہ حلالہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی یا الگ الگ کر کے دے دیں تو اس کے بعد ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ بیوی کہیں اور نکاح کرے، اس کی بیوی جو اب اس کی نہیں رہی، کہ اس کا کہیں اور نکاح ہو، اور پھر اس شوہر سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اگر اس کا کہیں انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تب جا کے یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے دیکھو تم کیسے گوارا کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی وہ کسی اور کے پاس جائے اور پھر جا کے اس سے تعلق قائم ہو، وہ طلاق دے اور پھر دوبارہ تمہارے پاس آئے، تو اس طریقے سے یہ بات تمہیں بھی گوارا نہیں ہوگی، لہٰذا تم ایسا عمل ہی نہ کرو کہ تم 3 کو اکٹھا دو یا 3 کو الگ الگ کر کے دو۔ تو قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی۔ چنانچہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا ایک مطلب یہی ہے، الطلاق مرتان، اللہ فرماتے ہیں دیکھو طلاق الگ الگ کر کے دو، اکٹھی نہ دو، الگ الگ کر کے دو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ الگ الگ کر کے دینا ہے تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، الگ الگ کر کے دینی بھی ہے تو پھر اس کے بعد دینے کے بعد یا تو اسے روکنا ہے، رکھنا ہے تو رجوع کرو، اور اچھے طریقے سے قاعدے اور دستور کے مطابق جس طرح سب رکھتے ہیں، اچھے بھلے لوگ رکھتے ہیں اس طرح تم بھی اپنی بیوی کو رکھو، لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتے او تسریحٌ بِإِحْسَان تو اسے عمدہ اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ دیکھیے یعنی قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے احسان مندی کے ساتھ، چنانچہ آگے آیت آئیں گی، قرآن کریم یہ کہتا ہے جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے کر رخصت کرو تو انہیں جب اپنے گھر سے رخصت کرو تو انہیں تحفہ دے کر رخصت کرو، فَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں جوڑا دو، انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز دو۔ چنانچہ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے ان آیات پر عمل کیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مکمل طور پر نبھانے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ بالکل کسی قسم کا کوئی نبھا نہیں بن رہا تو میں نے انہیں 1 طلاق دی۔ 1 طلاق دینے کے بعد انہی پاکی کے ایام میں جن میں کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، طلاق دینے کے بعد ان کو عدت میں اپنے گھر پہ، اور بیوی ہمیشہ عدت میں طلاق کی بھی ہوگی، شوہر کے گھر میں رہے گی، اور شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس کا نان نفقہ ہر چیز اس کی ذمہ داری اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ بھئی تمہارا ایک نباہ، اور یہ ان تین ماہواریوں کے بعد وہ آزاد ہوگی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس پورے عرصے میں، تاکہ ایک تو اس کو رجوع کرنے کا موقع بھی ملے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کے رحم میں کسی اور اس شوہر کا نطفہ تو نہیں ہے، تاکہ اگر ایسا ہوگا تو اس کی عدت پھر جا کے ہم وضع عمل تک یعنی ڈیلیوری تک چلی جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا اور پھر اپنی بیوی کو خود گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر چھوڑ کر آیا، راستے سے مٹھائی بھی لا کے دلوائی۔ تو جب یہ وہ بات بتا رہے تھے تو ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا طالب علم کہتا ہے ایسی ہیپی اینڈنگ، اتنا خوشگوار طریقے سے معاملے کو ختم کرنا، تو کہتے ہیں ہمیں تو قرآن کریم یہی کہتا ہے رکھنا ہے تو معروف اچھے اور بھلے طریقے سے رکھنا ہے، اور تسریح بِإِحْسَان، چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم نہیں رہ سکتے تو احسان مندی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم مزید احکامات بیان کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ایک مطلب تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا مطلب قرآن کریم اس آیت کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں دیکھو وہ طلاق کہ جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، جو میں نے آپ کو بیان کی کہ جو کھلے الفاظ میں کہی جائے گی وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہوگی، 2 سے زیادہ اگر تم نے 3 دے دی تو اس کے بعد اب تمہارا رجوع کا اختیار ختم۔